أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की आयत में अल्लाह ताला ने अपने राज़ी होने का तरीका बताया है कि क्या काम करते हुए हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद हराम में गए तो वहाँ पर कुरैश को देखा कि जिन्होंने मस्जिद हराम में बुत नस्ब किए हुए हैं और उनको सजदा कर रहे हैं। तो आपने उनसे कहा कि कुरैश की जमात कि तुमने अपने वालिद इब्राहीम से और इस्माईल से मुखालफत की है कि वो दोनों तो इस्लाम पर कायम थे। तो कुरैश ने कहा कि मोहम्मद हम तो इन बुतों को अल्लाह की मोहब्बत की खातिर पूछते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई। इसी तरह तिबरी में भी एक और रवायत मिलती है कि मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि ये आयत नसारा जो नजरान से आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम मसीह की ताज़ीम अल्लाह की मोहब्बत की खातिर करते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने इनकी इस बात को रद्द के तौर पर इसकी आयत नाजिल फरमाई थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि इन कुंतुम अगर हो तुम तुहिब्बूनल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करते फत्तबिऊनी तो बस मेरी पैरवी करो। कि अल्लाह के साथ मोहब्बत करने का वाहिद तरीका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना और उनका इत्तबा करना। युहिब्बुकुमुल्लाहु और अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम और बख्श देगा तुम्हें, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुल आप कह दें अतीउल्लाह कि इताअत करो अल्लाह की व रसूला और रसूल की, फ़इन तवल्लौ और बस अगर ये लोग फिर जाएं और रूगर्दानी करें अताअत से तो फ़इन्नल्लाह तो बस बेशक अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन नहीं मोहब्बत करता काफिरों से। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को उजागर और वाज़िह करने के लिए हज़रत आदम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर भेजे उन सब ने अल्लाह के साथ मोहब्बत का तरीका समझाया। सबसे पहले हज़रत आदम और उन्होंने लोगों को बताया कि इस वक्त जो वो शरीयत लेकर आए थे कि अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इसलिए अल्लाह ने आगे फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम को व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को व आला इब्राहीमा और इब्राहीम की औलाद को व आला इमराना और इमरान की औलाद को, यानी इन सब को अल्लाह ताला के ये महबूब बंदे थे। अल्लाह ने इनको चुना और हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में भेजा। यहाँ आले इमरान से बाज़ मुफस्सिरीन कराम ये कहते हैं कि हज़रत मूसा के वालिद का नाम भी इमरान बिन कैस बिन लावी था, तो वो मुराद हैं। लेकिन ज़्यादा मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इस मुकाम पर जिस इमरान का जिक्र है वो हैं इमरान बिन मासान जो हज़रत मरियम के वालिद थे। ये मस्जिद अक्सा में ख़तीब भी थे और इमाम भी थे और मैंने जैसे पहले बताया था कि इनको अल्लाह ने बेटा दिया था जिनका नाम हारून था और वो बहुत जवानी में फ़ौत हो गए थे। तो फिर हन्ना बिनते फ़ाकूस जो इनकी बीवी थी उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर हज़रत मरियम जब पैदा हुई तो उनको मन्नत माना कि मैं उनको वक्फ़ कर दूँगी मस्जिद अक्सा के लिए। तो अब अगली आयत में इस चीज़ का तज़किरा है। तो ये फरमाया कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन कि इनको तमाम जहान वालों पर अल्लाह ने चुना। ज़ुर्रियतम बअज़ुहा इनमें से बाज़ मिन बअज़िन बाज़ की औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। इस क़ालत इम्रअतु और जब कहा बीवी ने इमरान की बीवी ने रब्बी ए मेरे रब इन्नी बेशक मैंने नज़र तुलका मन्नत मानी है तेरे लिए माफ़ी बतनी कि जो कुछ मेरे पेट में है मुहर्ररन आज़ाद किया हुआ, कि जो भी मेरे इस वक्त पेट में मौजूद है बच्चा या बच्ची उसको मैंने तेरे लिए वक्फ़ कर दिया। फ़तक़ब्बल मिन्नी तो बस तू उसको मुझसे कबूल फरमा इन्नका अंतस समीउल अलीम बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। फलम्मा बस जब वज़अतहा उसने पैदा किया, यानी जब मरियम की पैदाइश हुई तो क़ालत रब्बी तो कहने लगी कि ए मेरे रब इन्नी वज़अतुहा कि बेशक मैंने पैदा किया है उनसा लड़की को, वल्लाहु और अल्लाह आलमु जानता है बिमा वज़अत के उसने जो पैदा किया, वलैस ज़करु और नहीं है लड़का कल उनसा मानित लड़की के, यानी कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो तुम्हारे जहन में था कि बेटा पैदा होगा तो वो भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता जिस मुकाम पर
حضرت مریم فائز ہوں گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ شاید حضرت مریم کی والدہ نے ہی کہا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کہ اب تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، یعنی جس طرح لڑکا بے پردہ پھرتا ہے یا عام طور پر خدمت کر سکتا ہے دین کی، لڑکی کو کافی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ لیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتھا، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم، وانی، اور بے شک میں نے اعیذھا، اس کو پناہ میں دیا ہے بکا، تیری، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فتقبلہا، بس قبول کیا اس کو، ربہا، اس کے رب نے، بقبول حسن، یعنی اچھے طریقے سے قبول کرنا، وانبتہا، اور اس کو بڑھایا، نباتن حسنن، بڑھانا اچھے طریقے سے۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جیسے ایک نارمل بچہ جتنی دنوں میں پرورش پاتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کی جو نشو نما تھی اس عام بچے کی نسبت بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے بڑھایا اور ان کی نشو نما فرمائی۔ وکفلہ زکریا، اور اس کی سرپرستی فرمائی یا کفالت کی ان کی زکریہ علیہ السلام نے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، ان کو ان کی کفالت سونپ دی گئی تھی، کیونکہ ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کلما داخلہ، جب بھی داخل ہوتے علیہا، اس پر، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام محراب میں، محراب یعنی جس جگہ حضرت مریم رہا کرتی تھیں، تو اس کمرے کو جیسے محراب سی بنا دی جاتی ہے جگہ کو نمایاں کرنے کے لیے مسجدوں کو، تو اس طرح سے ایک محراب سی تھی جہاں پر وہ رہتی تھیں، تو واجد عندہا، تو پاتے تھے اس کے پاس رزق۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کے پاس اکثر ایسے سے پھل پائے جاتے تھے کہ جن کا موسم نہیں ہوتا تھا، یعنی سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل، اور بہت وافر مقدار میں ہوتے تھے۔ تو قال یا مریم، تو فرمایا کہ اے مریم، انا لکی ھذا، کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جب آپ جایا کرتے تھے تو کمرے کو آپ تالا لگا جایا کرتے تھے، تو ایسے میں ان پھلوں کا وہاں موجود ہونا ایک بہت حیرت انگیز بات تھی۔ قالت، تو حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو اس طرح سے حضرت مریم کے پاس جب بے موسمی پھل دیکھے، اور تو حضرت زکریا کے ذہن میں خیال آیا کہ جو رب حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی اور ان کی جو بیوی ہیں وہ 89 سال کی تھیں، یعنی 89 ایئرس، اور بانجھ بھی تھیں، یعنی ان کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس لیے حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، کہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قالا، کہا، ربی حب لی، اے میرے رب عطا کر مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ فنادتہ الملائکۃ، بس آواز دی ان کو فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز کے لیے، فی المحرابی، محراب میں، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، کم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی۔ یہاں کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سیدم و حصوراً، وہ اپنے دور کے سردار ہوں گے اور خود کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے، وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے نیکوں میں سے۔ قالا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی غلام، مجھے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، کہ تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی، اور میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے۔ قالا، تو فرشتوں نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ قالا، تو زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیہ، کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ قالا، تو فرمایا، آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو نہیں کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، وذکر،
اور ذکر کر رب کا، اپنے رب کا کثیرم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، وسبح اور پاکیزگی بیان کر، بالعشیشی پچھلے پہر، والابکار اور پہلے پہر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے اپنے بڑھاپے اور اپنے بیوی کے پانج ہونے کی وجہ سے حیرت کا اظہار کیا، انہیں کافی تعجب ہوا اس چیز پر، اور پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ 3 دن اور 3 رات کسی سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ عام بات چیت کے لیے آپ کی زبان بند رہی، لیکن تسبیح اور ذکر پر آپ قادر رہے، اور ایک بہت عظیم معجزہ ہے کہ جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں زبان بالکل سلامت ہو، اس سے اللہ کی تقدیس اور تسبیح تو بیان ہو جائے لیکن لوگوں کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ آج کے سبق کی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی، جس کا میں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی محبوب ہستی کو بھی راضی کرنا ہوگا، اور اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اب اس میں 2 چیز آ جاتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت تو یہ ہے کہ جس کا ہمیں حکم ہوا ہر مسلمان کو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا سنت ہے۔ اگر ہم نے اس کی پیروی نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہ سکتا ایسا انسان کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتا۔ اب ہم نے احکام کو تو مان لیا، لیکن اس سے اگلا درجہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت اوپر کی چیز ہے کہ پھر ہم تلاش کریں کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ زندگی کیسے گزار رہے تھے۔ اگرچہ آپ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم نہیں دیا، لیکن ہم آپ کی محبت میں ان چیزوں کو تلاش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محبوب بنیں گے۔ جیسے ایک صحابی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے بہت فاصلہ ہوتا تھا، ایک دفعہ شاید زندگی میں ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی، تو آخری دم تک ان صحابی نے اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے۔ اب یہ حکم نہیں تھا آپ کا، لیکن انہوں نے آپ کی محبت میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے اس چیز کو فالو کیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم لوگ اطاعت سے اگلے درجے پر ہیں؟ کیا ہم آپ کا اتباع کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے؟ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے؟ آپ کا لین دین کیسا تھا؟ آپ کا قول و فعل کیسا تھا؟ ہم قرآن سے اور آپ کی سیرت سے دور ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کی اطاعت اور آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے اللہ کو بھی راضی کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی راضی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔